عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور کرنے کے خلاف اپیلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نواز شریف کی NA 30 سے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ کراچی میں الیکشن ٹریبیونل نے PTI کے فردوس شمیم نقوی کی اپیل سننے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹریبیونل میں اپیلیں 3 جنوری تک دائر کی جا سکیں گی۔ انتخابی ٹریبیونل 10 جنوری تک اپیلوں پر فیصلہ کریں گے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہماری نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے احسان احمد، جبکہ کراچی سے شمیل احمد، اور پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے ریحان شیخ۔ سب سے پہلے لاہور کی جانب چلیں گے، وہاں پر احسان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسان، بتائیے گا نواز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی اپیل میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جو اپیلیٹ ٹریبیونل ہے لاہور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل، وہاں پر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے NA 130 سے جو کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر نے منظور کیے تھے، اس کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اپیل ایڈوکیٹ چودھری محمد اشتیاق کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نواز شریف کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ غیر قانونی طور پر منظور ہوئے ہیں۔ نواز شریف نااہل ہیں سپریم کورٹ سے اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لہٰذا جو ریٹرننگ افسر نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کیے تھے، اپیل یہ دائر کی گئی ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی جو منظور کیے گئے ہیں اسے مسترد کیا جائے۔ اس کے ساتھ جو PTI کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی پر جو اپیلیں ہیں وہ تیار کر لی ہیں، جو آج یا کل میں فائل کر دی جائیں گی، اور 10 جنوری تک لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز پر مشتمل جو اپیلیٹ ٹریبیونل ہے وہ ان پر فیصلے کرے گا۔ لاہور سے جو قومی اسمبلی کی 1400 سے زائد نشستیں تھیں، اس میں سے 134 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 360 جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں ان کے کاغذات بھی مسترد کیے گئے تھے۔ اس کے خلاف اپیلیں جو ہے وہ آج اور کل لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے دائر کر دی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ رخ کریں گے کراچی میں شمیل سے جان لیتے ہیں۔ شمیل، بتائیے گا فردوس شمیم نقوی کے کاغذات نامزدگی پر جج کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا تھا، سماعت سے انکار کر دیا گیا ہے، کیا موقف اختیار کیا گیا ہے؟ دیکھیں، فردوی نے NA 236 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جسے RO نے مسترد کیا تھا اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبونل سے رجوع کیا، جہاں الیکشن ٹریبونل کے جج ارشد حسین نے ان کی درخواست کی سماعت سے انکار کرتے ہوئے ان کی درخواست واپس چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھجوا دی ہے۔ اس حوالے سے جو ان کے اعتراضات ہیں، جو بھی ان کی آبزرویشن ہوں گی، انہوں نے اپنی جو واپس کی ان کی درخواست، اس پہ اپنے چیف جسٹس کو اس سے آگاہ کیا ہوگا۔ جبکہ NA 124 سے دیکھتے ہیں کہ زین قریشی اور شاہ محمود قریشی کی جو RO نے درخواستیں مسترد کی ہیں، اس پر بھی یہاں سماعت ہونی ہے۔ ان کی جانب سے درخواستیں جاری کی گئی ہیں۔ آفتاب جہانگیر، عطا اللہ جو کہ سابق MNA بھی رہ چکے ہیں PTI کے، ان کی بھی درخواستیں جو ہیں وہ یہاں جمع کروائی گئی ہیں RO کے فیصلے کے خلاف، جس کی سماعت کل ہوگی۔ مجموعی طور پر سندھ میں 6 بینچیں قائم کی گئی ہیں، جس میں 3 بینچیں کراچی میں ہیں، جس میں جسٹس ارشد حسین، جسٹس خادم حسین اور جسٹس عدنان کریم شامل ہیں، جو ان ROs کی جو بھی جو مسترد یا منظور کیے جانے کے خلاف جو درخواستیں تھیں ان کی سماعت کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے شمیل، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اسلام آباد چلیں گے ریحان کی طرف۔ ریحان، بتائیے گا کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور کرنے کے خلاف اپیلوں کا سلسلہ جاری ہے، اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، دیکھیے اسلام آباد کے 3 حلقے NA 46, 47 اور 48 میں ROs کی جانب سے جو کاغذات مسترد کیے گئے تھے، آج اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹس میں جو ہے 2 رکنی ٹریبیونلز کا جو بینچ ہے وہ اس حوالے سے جو ہے آج اگر کوئی یہاں پر درخواست آتی ہے تو اس کی باقاعدہ سماعت بھی ہو سکتی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین، جنہوں نے 3 حلقوں سے کاغذات جمع کروائے تھے اور 3 سے مسترد ہو گئے تھے، وہ کچھ دیر قبل یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنے 3 جو حلقے جو انہوں نے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اس کو چیلنج کیا ہے اور باضابطہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹریبیونل کے سامنے درخواست دی ہے اور اس میں استدعا رکھی ہے کہ ان کے کاغذات جو ہیں نامزدگی جو ہیں وہ منظور کیے جائیں۔ آج سے 3 تاریخ تک یہاں پر صرف جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ یہاں پر کوئی بھی چیلنج کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 10 تاریخ تک جو ٹریبیونل ہے 2 رکنی بینچ ہے، یہ
اپنی سماعتیں مکمل کرے گا۔ 11 تاریخ کو یہاں پر جو ہے ابتدائی فہرست جاری کی جائے گی۔ 12 تاریخ تک اگر کوئی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، جبکہ 13 تاریخ کو انتخابی نشان جو ہیں وہ الاٹ کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے ریحان، آپ سے مزید بھی جانیں گے۔ رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پاور آف اٹارنی کے تحت دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپیلیں 3 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہیں۔ اسی پر مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز کامران علی سے۔ کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی مسترد یا منظوری کے خلاف دائر کرانے کے سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے آج ہی کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں مراد سعید، اسد قیصر، اسی طرح محمود جان، تیمور سلیم جگڑا، عاطف خان، اسی طرح علی محمد خان سمیت جتنے بھی رہنماؤں کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں تو ان کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آج دائر کی جائے گی۔ انصاف لائرز فورم کے جو رہنما اور ممبران ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے باہر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس لیے انصاف لائرز فورم نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے رہنما ہیں جن کے کاغذات مسترد کیے گئے تو ان کے اپیلیں جو پاور آف اٹرنی کے تحت دائر کیے جائیں گے، جس کے تحت ان کا کہنا ہے کہ خود پیشی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اپیلیں جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ 3 جنوری تک کا وقت ہے کہ کاغذات مسترد یا منظوری کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکتی ہے اور جسٹس شکیل احمد سمیت جتنے بھی الیکشن ٹریبیونل کے جج تعینات کیے گئے ہیں وہ 10 جنوری تک ان اپیلوں پر جو ہے وہ فیصلہ سنائیں گے۔ تو ابھی تک تو پی ٹی آئی کسی رہنما کی جانب سے اپیل دائر نہیں کی گئی، لیکن فیصلہ کیا گیا کہ آج ہی دائر کر کے جو وہ سماعت کے لیے منظوری کی درخواست بھی کی جائے گی۔ پشاور کی صورتحال سے ہمیں کامران علی نے آگاہ کیا۔ بڑھیں گے کوئٹہ کی جانب۔ کوئٹہ میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کی جانب سے الیکشن ٹریبیونل میں اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر ہمارے نمائندے محمد خالد سے بات کریں گے۔ خالد، بتائیے گا قومی اور صوبائی اسمبلی کے کتنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں؟ جی، عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل 30 دسمبر کو مکمل ہوا تھا، جس کے بعد مسترد کیے جانے والی درخواستوں پر اپیلوں کی سماعت آج سے کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ کے جو 2 ججوں کو الیکشن ٹریبیونل تشکیل دیا گیا ہے۔ 3 جنوری سے 10 جنوری تک اپیلوں کی سماعت ہوگی اور 10 جنوری تک جو الیکشن ٹریبیونل ہے جو قائم کیا گیا ہے وہ فیصلے کرے گا اور 13 جنوری کو انتخابی جو امیدوار ہے ان کو انتخابی نشانات تک الاٹ کر دیے جائیں گے اور 8 فروری کو جو پولنگ کا وقت رکھا گیا اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے پورے انتظامات کیے گئے ہیں۔ باقی اس کے بعد جو مقررہ وقت پر اس کے کاغذات جانچ پڑتال تھا اس کا عمل بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد کاغذات جانچ پڑتال جن کے مسترد ہوئے تھے ان کے خلاف اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں آج سے۔ ملک بھر میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد اب اپیلوں کا سلسلہ جاری ہے اور لاہور سے احسان احمد، پشاور سے کامران علی، کوئٹہ سے خالد اور ساتھ ساتھ کراچی سے شمیل ہمیں اپڈیٹ کرتے۔ اسلام آباد سے ریحان شیخ نے اپڈیٹ کیا۔ تمام کا شکریہ۔